شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ ان کے پالنے والے مالک کے حکم اور توفیق سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، یعنی اس خدا کے راستے پر لائیں جو ہر چیز پر غالب، عزت والا اور قابل تعریف ہے۔ وہی اللہ ہر اس چیز کا مالک ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور سخت تباہ کن سزا ہے ان کے لیے جو اس ٹھوس حقیقت کا انکار کرتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اللہ کے راستے کو اپنی مرضی کے مطابق ٹیڑھا بنا دینا چاہتے ہیں۔ یہی لوگ گمراہی میں بہت ہی دور نکل چکے ہیں، یا یہ لوگ سخت گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر مگر اپنی ہی قوم کی زبان میں باتیں کرنے والا، تاکہ وہ ان کو صاف صاف کھول کھول کر ہمارا پیغام سمجھائے۔ تو اب اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی کا حکم لگاتا ہے یا گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، کیونکہ وہی زبردست، طاقتور، عزت والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں، معجزوں اور دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں اور انہیں اللہ کے دن یعنی اللہ کے دین کو تقویت پہنچانے والا کوئی واقعہ یا کارنامہ یا خدا کی سزاؤں کے دن یاد دلائے۔ حقیقتاً ان سزاؤں یا عطاؤں کے دن میں بڑی حقیقتیں، دلیلیں اور نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر اور شکر کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی اس نعمت اور احسان کو تو یاد کرو جو تم پر ہے، جب اس نے تمہیں فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں اور سزائیں دیتے تھے، حتیٰ کہ تمہارے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ بچا رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے مالک کی طرف سے تمہارا بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ پھر جب تمہارے مالک نے تمہیں خبر دی کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکرے بنو گے تو یقین جانو کہ میری سزا بہت ہی سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم اور سارے کے سارے زمین میں رہنے والے خدا کی نعمتوں کا انکار اور ناشکری کریں تو اللہ بھی ان سب سے بے نیاز ہے، یعنی اسے ان کے ماننے نہ ماننے، شکر کرنے اور نہ کرنے کی کوئی پرواہ یا ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں آپ بغیر کسی تعریف کرنے والے کے از خود قابل تعریف ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا نوح علیہ السلام کی قوم والے، عاد اور سمود، اور وہ جو ان سے بھی پہلے تھے جنہیں سوائے اللہ کے کوئی جانتا تک نہیں؟ ان کے پاس جب ان کے پیغمبر صاف صاف باتیں اور کھلی ہوئی واضح نشانیاں یعنی دلیلیں اور معجزات لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ حیرانی اور سخت غصے کے عالم میں اپنے منہ میں دبا لیے، یا انہوں نے اپنے ہاتھ ان رسولوں کے منہ میں ٹھونس دیے اور کہنے لگے کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم تو اسے بالکل نہیں مانتے، کیونکہ ہم ہر اس چیز پر بہت شک کرتے ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور تمہاری باتیں ہمیں سخت پریشان کرنے والی ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے امتحان عمل کی مہلت دے دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ بھی تو نہیں ہو مگر یہ کہ بس ہم جیسے ہی آدمی ہو۔
تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی بندگی سے روک دو جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، تو لاؤ ہمارے پاس کوئی کھلا ہوا معجزہ۔ اس پر ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم نہیں ہیں مگر تمہاری ہی طرف کے ایک آدمی، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جسے بھی چاہتا ہے اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی معجزہ پیش کریں مگر اللہ کی اجازت سے، اور ایمانداروں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جب کہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں پر لگایا ہے۔ رہیں وہ تکلیفیں اور اذیتیں جو تم ہم کو پہنچا رہے ہو تو ہم ان پر صبر ضرور کریں گے، کیونکہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور خدا اور ابدی حقیقتوں کے منکروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم ضرور تم کو اپنی زمین یعنی اپنے ملک سے نکال کر ہی چھوڑیں گے، یا پھر تم کو لازمی طور پر ہمارے مذہب و ملت میں پلٹ کر واپس آنا ہوگا۔ تو اس پر اللہ نے ان پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک و برباد کر کے چھوڑیں گے، اور ان کے بعد تمہیں اس زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے یعنی مجھے حساب دینے سے اور میری دھمکیوں سے ڈرتے ہیں۔ اس پر ان پیغمبروں نے فیصلہ چاہتے ہوئے فتح کی دعا کی، تو پھر تو حالت یہ ہوئی کہ ہر سرکش یعنی دشمن حق تباہ و برباد ہو کر ہی رہا۔ پھر اسی تباہی کے بعد بھی اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ ہے، جہاں اسے پیپ کی قسم کے کچے خون جیسا گندا پانی پلایا جائے گا، جسے اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے زبردستی حلق سے اتارنا پڑے گا، اور وہ اسے بہت ہی مشکل سے حلق سے اتار سکے گا، جبکہ موت جیسی تکلیف ہر طرف سے اس پر چھائی ہوئی بار بار آتی رہے گی۔ پھر اس سخت تکلیف کی حالت میں وہ مرے گا نہیں، اور اس کے بعد بھی پھر ایک اور سخت سے سخت تر سزا اس کے سر پر کھڑی ہوگی۔ جن لوگوں نے اپنے پالنے والے مالک کا انکار کیا، ان کی تو حالت ہی یہ ہے کہ ان کے سارے کاموں کی مثال راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ جو کچھ انہوں نے کمایا یا کیا ہوگا اس میں سے کسی پر بھی وہ قدرت نہ رکھیں گے، یعنی وہ اپنے کیے کوئی کام کا پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی تو انتہا درجے کی گمراہی ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ ہاں، اگر وہ خود چاہے تو سب کو ختم کر دے اور ایک بالکل نئی خلقت کو تمہاری جگہ لے آئے۔ یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی تو مشکل نہیں۔ اور یہ لوگ جب سب کے سب ایک ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اب کمزور لوگ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جو بڑے چودھری یا لاٹ صاحب بنے ہوئے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کی سزا سے بچا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، اگر اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتا تو ہم بھی تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتے۔ اب تو ہمارے لیے برابر ہے چاہے ہم بے تاب ہو کر تڑپیں، چیخ و پکار مچائیں یا صبر و تحمل سے کام لیں۔ اب تو ہمارے لیے کوئی چارہ کار، بھاگنے کی کوئی جگہ یا بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ اور جب جو ہونا ہے ہو چکا ہے اور فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جتنے بھی وعدے کیے تھے یا سبز باغ دکھائے تھے وہ میں نے کوئی بھی پورا نہ کیا، وہ سب کے سب وعدے غلط ثابت ہوئے۔ مگر میرا تم پر کوئی زور بھی تو نہ تھا، سوائے اس کے کہ میں نے تو بس تمہیں بلایا تھا اور تم نے میرا کہنا مان لیا۔ اب تم مجھے لعنت ملامت کرتے ہوئے برا بھلا نہ کہو، بلکہ خود اپنے آپ پر لعنت کرو۔ یہاں نہ تو تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدا کی خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں تو اس شرک کا بھی انکاری ہوں اور اس شرک سے بھی بری الذمہ ہوں۔ یقیناً تم جیسے ظالموں کے لیے تو بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا ہونی ہی چاہیے۔
بخلاف اس کے جن لوگوں نے خدا اور ابدی حقیقتوں کو مانا اور اچھے اچھے کام بھی کیے تو وہ ایسے گھنے اور سبز و شاداب باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ ان باغوں میں اپنے پالنے والے مالک کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں ان کا استقبال صاحب سلامت اور سلامتی کی مبارکباد یعنی سلام کے لفظ سے ہوا کرے گی۔ دنیا میں تو سلامتی مانگنے کی دعا ہے اور جنت میں سلامتی ملنے پر مبارکباد ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ یعنی پاک کلمہ کی کیسی اچھی مثال دی ہے؟ اس کی مثال اچھے نسل کے درخت کی جڑ کی سی ہے، جس کی جڑ تو زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، جو اپنا پھل ہر آن اپنے پالنے والے مالک کے حکم سے دیتا رہتا ہو۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے تاکہ لوگ ان سے سبق سیکھیں، اور خراب اور ناپاک کلمہ کی مثال خراب نسل کے درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے کوئی قرار ہی نہ ہو۔ اللہ ایمانداروں کو اس اچھی پاک بات پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی، یا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اس طرح اپنی قوم کو ہلاکت اور بربادی کے گھر میں داخل کر دیا، جو جہنم ہے جس میں وہ جھونک دیے جائیں گے، اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ہمسر اور ہم مرتبہ دوسرے خدا قرار دیے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں۔ کہیے کہ کچھ دن مزے اڑا لو، آخرکار تو تمہیں پلٹ کر جہنم کی آگ ہی میں تو جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں سے کہیے جو ایماندار ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کیا کریں اور اس میں سے جو ہم نے دیا ہے چھپ چھپا کر بھی اور ظاہر بظاہر خیرات کیا کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو کوئی خرید و فروختی ہوگی اور نہ آپس میں کوئی دوست ہوگا، یعنی نیک عمل نہ تو بکیں گے اور نہ ہی یاری دوستی میں حاصل کیے جا سکیں گے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے جو تمہاری بے شمار حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، اور کشتیاں بھی تمہارے قابو میں دے دیں تاکہ وہ خدا کے حکم سے پانی میں چلیں، اور دریاؤں تک کو تمہارے قبضے میں دے دیا، بلکہ سورج چاند تک کو تمہارے قابو میں دے دیا، یعنی کہ تم ان سے طرح طرح کے فائدے حاصل کر سکتے ہو جو ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں، اور رات دن کو بھی تمہارے قبضہ میں دے دیا، غرض وہ سب کچھ تمہیں دے دیا جو تم نے مانگا۔ اگر اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے یا اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ظالم، بے انصاف، حد سے بڑھ جانے والا اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے مالک، اس شہر مکہ کو امن و امان کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کو پوجیں، اے میرے پالنے والے مالک، ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میری پیروی کرتے ہوئے میرے راستے پر چلے تو وہ حقیقتاً مجھ سے ہیں یا وہ میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو بلا شبہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے مالک، میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو اس بغیر کھیتی والی چٹیل وادی میں تیرے ہی محترم گھر کے پاس لا بسایا۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، یہ اس لیے کیا کہ وہ لوگ یہاں نماز کو پابندی سے قائم رکھیں یا نماز کی بنیاد قائم کریں، لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف جھکنے لگیں اور انہیں طرح طرح کے پھلوں میں سے رزق عطا کر، تاکہ شاید وہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں یا تیرے شکر گزار بن جائیں۔ اے ہمارے پالنے والے مالک،
یقیناً تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ پر تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ واقعاً میرا پالنے والا مالک یقیناً دعا کا بہت سننے والا ہے۔ اے میرے پالنے والے مالک، مجھے نماز کو پابندی سے قائم رکھنے والا بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی مجھ جیسے نماز کو پابندی سے قائم رکھنے والے بنا۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پالنے والے مالک، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور سارے کے سارے ایمانداروں کو اس دن اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا، ہمیں معاف کر دینا جب حساب لیا جائے گا، اور ہرگز بھی اللہ کو اس سے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں غافل یا بے خبر نہ سمجھ لینا۔ اللہ تو بس انہیں مہلت پر مہلت دے کر ٹال رہا ہے، اس دن کے لیے کہ جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لوگ سر اٹھائے تیزی سے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اس حالت میں کہ خود ان کی اپنی طرف بھی ان کی نگاہ نہ پھرے گی، اور ان کے دل سخت پریشانی سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے مالک، ہمیں تھوڑے سے عرصے کے لیے مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت یعنی تیرے پیغام کو قبول کر لیں اور تیرے پیغمبروں کی پیروی کرنے لگیں۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا، کیا تم نے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ ہم پر تو کبھی زوال نہ آئے گا؟ حالانکہ تم انہی لوگوں کی بستیوں میں تو بسے تھے جو تم سے پہلے خود اپنے ہی اوپر ظلم کر چکے تھے، اور تمہیں یہ بھی اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، اور ہم نے تو تمہیں ان کی مثالیں بھی دی تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی ساری کی ساری ترکیبیں اور چالیں خوب چلیں، مگر ان کی تمام چالوں کا توڑ اور سزا اللہ کے پاس موجود ہے، اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ تک اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ غرض اللہ کے لیے یہ کبھی نہ سمجھ لینا کہ وہ ان وعدوں کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں۔ یقیناً اللہ تو بڑا ہی زبردست، طاقتور، غلبہ رکھنے والا، عزت والا اور بڑا ہی سخت بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین کسی دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی دوسرے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے، یا زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب لوگ اس کے حضور میں نکل کھڑے ہوں گے جو ایک اکیلا سب پر غالب ہے۔ اس دن تم مجرموں کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھو گے، ان کے کرتے تارکول، گندھک اور پگھلے ہوئے تانبے کے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو آگ نے ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ خدا ہر اس شخص کو بدلہ دے اس کا جو اس نے اس دنیا میں کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جلد بڑی تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ غرض یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے کافی اطلاع، مکمل پیغام اور بھرپور تبلیغ ہے، اور اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے برے اعمال کے نتائج سے ڈرایا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ یہ جان لیں کہ حقیقتاً صرف ایک ہی خدا ہے، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں یا اس کا اثر قبول کرتے ہوئے ہوش میں آ جائیں۔